اور یہ بڑے بھولے پن سے عام سا سادہ سا جواب دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی۔ نماز تو لوگ ریل گاڑی میں بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو لوگ کار روک کے وہاں بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز تو لوگ کسی کی دکان پہ اجازت لے کے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں متعدد احادیث کا مجموعہ اگر ایک جگہ اکٹھا کرے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہو گیا کہ نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھنی ہے؟ فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ نماز تو گھر میں بھی ہو رہی تھی، مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ اکٹھے ہو کے نماز پڑھنی ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اکٹھے کس طرح ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے، کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہونا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے۔ پھر جب فجر میں عبد الرحمن نہیں آئے گا، ظہر میں قاضی صاحب نہیں آئے، عصر میں نہیں آئے، مغرب میں نہیں آئے، اب یہ پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ نمازی روزانہ کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، شفیع اور جنید اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمن اور عبداللہ کبھی اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب جب فجر میں نہیں آیا، ظہر میں نہیں آیا، عصر میں نہیں آیا، مغرب میں نہیں آیا، تو عشاء کا سلام پھیر کے یہ آپس میں پوچھتے ہیں آج ہمارا فلاں بھائی، آج ہمارا فلاں بزرگ، آج ہمارا فلاں بچہ نظر نہیں آ رہا، اور تو محلے والے بتائیں گے کہ بھیا وہ بیمار ہے۔ اچھا بیمار ہے، چلو اس کی تیمارداری کریں۔ اس کے گھر پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، اچھا مصیبت میں ہے، چلو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اچھا دکھ درد میں ہے، اچھا دکھ درد میں ہے، چلو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی جائے گی جس میں ایک دوسرے کی ہمدردی ہوگی، ایک دوسرے کا پیار ہوگا، ایک دوسرے کا ساتھ ہوگا، ایک دوسرے کی محبتیں ہوں گی۔ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کیا تمہیں یاد ہے تمہاری مسجد میں کون سا نمازی کتنے دن سے نہیں آیا؟ اگر تمہیں یہ یاد نہیں ہے تو پھر تمہاری مسجد نبوی کے معیار تک نہیں پہنچی ہے، یہ اس معیار تک نہیں پہنچی۔ اور یہ بنائی اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے نوکر بیٹھیں گے۔ نوکروں کو کیوں بٹھایا؟ چاہے وہ متولی ہوں، سردر ہوں، ممبر ہوں، نوکروں کا کیا کام ہے جی؟ ارے نوکروں کا کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ کوٹھی میں، گھر میں نوکروں کا کیا کام ہے کہ مالک کے جب مہمان آئیں گے ان کو پانی پیش کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کی خدمت کرے گا، مالک کے مہمان آئیں گے ان کو سلام پیش کرے گا۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہو گیا، نوکر مالک بن گئے۔ مالک کے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ مسجد کیوں بنائی؟ کہ اس کے پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے پڑوسیوں میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کیونکہ یہاں طاقتور مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیوہ روئے گی نہیں، کسی یتیم کو غم نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کہا کہ صرف پنجگانہ نماز کے لیے بس استنجا کرو؟ کلا ہے، سوشل میڈیا بولتا ہے کہ عرب کے لوگ تیل نکلنے سے پہلے غریب تھے۔ یہ عرب ہی تھے جنہوں نے تاتاریوں کو کلمہ پڑھایا، جنہوں نے مغلوں کو دین کی دولت دی، جنہوں نے یہ لازوال عمارتیں آپ کے ملک میں کھڑی کی ہیں، یہ ان کو محمد رسول اللہ نے دولت عطا کی تھی۔ جس نے تمہیں سوکھے پہ سلایا، خود گیلے پہ رہے ماں باپ، اپنی ہڈیاں نچوڑ کے تمہیں اس طاقتور ترین انسان میں تبدیل کیا ہے، جس نے اپنا خون جگر بنا کے تمہیں آج اس میدان کے اندر بٹھا دیا۔ بتاؤ نا کہ اپنے ابو سے کبھی کہا جا کے ابو آپ سے بڑا پیار ہے یار، آپ کی مجھے یاد آتی ہے بہت دفعہ۔ اچھا یہ بتاؤ، نماز پڑھتے ہو، اپنی ماں کے پیر دبائی، قرآن بہت لکھا، حدیثیں بہت لکھی، اتنے بڑے امام دے کہنا یار کام نہیں آیا۔ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا، قلم اٹھایا، اس کو سیاہی میں ڈبویا، اور جب وہ قلم کاغذ پہ رکھا، وہ جو سیاہی کا ببولا بنا، تو اتنی دیر میں ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اس پہ، اور وہ سیاہی کے پانی کو پینے لگی کیونکہ گرمی تھی۔ میں نے قلم کو روک لیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو مکھی کو پانی پینے دیتا ہوں۔ کہتے میں مر گیا۔ میرے رب نے پوچھا غزالی یہ تو بتا کہ اس مکھی کو تو نے
پانی پینے کا موقع کیوں دیا تھا؟ وہ تو تیری کوئی تعریف نہیں کر سکتی تھی، وہ جا کے لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی۔ فرمایا اللہ میں نے اس لیے اس کو پانی پینے دیا، میں نے کہا میرے اللہ کی مخلوق ہے آپ کی محبت میں۔ فرمایا اچھا پھر جو کوئی میری مخلوق پر رحم کرے تو میں پھر اس پر رحم نہ کروں؟